أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. قدم قدم پہ نواز دیتے میرے نبی کے قدوم اقدس قدم قدم پہ نواز دیتے میرے نبی کے قدوم اقدس قدم قدم پہ نواز دیتے میرے نبی کے قدوم اقدس عظیم اتنے کہ عرش چومے عظیم اتنے کہ عرش چومے عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے قدوم اقدس. جگانے کی ان میں کب تھی جرأت بس اپنے کافوری ہونٹ رکھ کر جگانے کی ان میں کب تھی جرأت بس اپنے کافوری ہونٹ رکھ کر ادب سے روح الامین چومے ادب سے روح الامین چومے ادب سے روح الامین چومے ادب سے روح ادب سے روح الامین چومے میرے نبی کے قدوم اقدس عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے قدوم اقدس. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و السلام کے بعد اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے محبوب کے تذکرے کرنا.
محبوب کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو ادا کریں اور سستی کے ساتھ بیٹھے رہیں تو مزہ نہیں نہ آتا۔ اس طرح آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا نا، تو پھر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جو بھی کوئی اچھی بات لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تقریر کا معاملہ نہ بھی ہو، بچہ ہی ہمارا کوئی اچھا کام کر کے ہمارے سامنے آ جائے، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، میرے بیٹے نے آج یہ کر دیا۔ کوئی دوست احباب بھی کوئی خوبصورت لباس اور یا کوئی خوبصورت کام کر کے آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، اس نے مسجد کی اتنی خدمت کر دی۔ یعنی کوئی اچھی بات لگے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھی بات لگے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر سوچیں یار، جب ہمیں اچھی بات کوئی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور سوچیں وہ کتنی اچھی بات ہوگی جس پر اللہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہے نا، جس پر اللہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ صرف ساری ہلائی جا رہے ہیں، وہ پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ یہ وہ بات کیسی اچھی ہوگی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار تو بڑی سبحان اللہ لگا رکھی ہے، کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ بھئی بات ہے ہی اتنی پیاری کہ میں اس پر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، بات ہے ہی اتنی پیاری، بات ہے ہی ایسی، اس پر سبحان اللہ بنتی ہے۔ تو جب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ بات بڑی اچھی ہے کہ جس پر میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، تو پھر قربان جائیں اس بات پر جس پر رب کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ میں نے آیت پڑھی ہے، جوڑ آپ خود لیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے محبوب، تیرا مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصی تک کی سیر کرنا، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے نا، 15واں سپارہ کھول کے دیکھیں، یہی ہے سبحان اللہ۔ اب اللہ نے سبحان اللہ نہیں کہا، اللہ نے اس سے بھی زیادہ محبت والی بات کہی ہے، اس سے بھی بڑی محبت بڑی بات۔ اب سبحان یہ ذات صرف اللہ کی ہے، سبحان ذات بولیں کس کی ہے؟ سبحان صفت حضور کی نہیں ہے، حضور کی صفت سبحان نہیں ہے۔ رحیم حضور کی ذات کی صفت ہے، اللہ نے دی ہے یہ صفت حضور کو۔ اللہ بھی رحیم ہے، محبوب بھی رحیم ہے، لیکن رحمان صرف اللہ کی ذات ہے، رحمان محبوب کی ذات ہے نہیں۔ بولیں رحمان محبوب کی ذات ہے نہیں ہے۔ خالق اللہ کی صفت ہے، محبوب کی صفت نہیں ہے۔ رازق اللہ کی صفت ہے، محبوب کی صفت نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اپنے محبوب کو دی ہیں اور کچھ صفات اس کی ربوبیت کے ساتھ خاص ہیں۔ تو انہی صفات میں سے ایک صفت سبحان ہے جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ محبوب کریم کی صفت سبحان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے جب اپنے محبوب کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہا، سبحان اللہ جی آکھن تے سبحان اللہ آکھنی تو پھر رہنے دیو، اللہ نے اپنے محبوب کو اس صفت میں شامل کرنا چاہا تو انداز ہی بدل ڈالا۔ ارشاد فرمایا سبحان میری ذات ہے، سبحان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سبحان میں ہی ہوں، لیکن آپ اس طرح کرو، تم کہتے ہو سبحان اللہ، تم میرا نام لیتے ہو، لیکن جب میں نے کہنا ہو اپنے آپ کو سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے جب تم کہتے ہو تو کہتے ہو سبحان اللہ، تم میرا نام لے لیتے ہو، اور جب میں نے اپنے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہو تو میں اپنا نام نہیں لیتا، میں اپنے محبوب کے توسل سے بات کرتا ہوں۔ میں پھر اپنا تعارف اپنی ذات نہیں کرواتا، میں اپنا تعارف اپنے محبوب کی صفات کے ساتھ کرواتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، اللہ سے اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، وہ سبحان اللہ ہے۔ اور اس پر ایک اور محبت بری بات رات بھی میں نے ایک شعر کی تھی، اللہ نے ایک اور عطا کر دی۔ یہ علم ایسی چیز ہے جتنا بانٹیں گے اتنا اللہ اور عطا کرے گا۔
رات میں نے ایک تحفہ دیا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح کے اینڈ پر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اس آیا مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کی صفات کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ صحابہ کی سیرت کو بیان کیا. یہ مختصر کرتا ہوں, صحابہ کی سیرت کو بیان کیا. لیکن آیت کا عنوان کس کو دیا؟ آیت کا عنوان اپنے حبیب کو بنا دیا. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پوری آیت کے اندر کہیں بھی حضور کی تعریف نہیں ہے. پوری آیت میں آپ پڑھیں 5-6 لائنوں کی یہ پوری آیت, اتنی بڑی آیت ہے. اس پوری آیت میں کہیں بھی حضور کی تعریف نہیں ہے, حضور کے اصحاب کی تعریف ہے. اور جب حضور کے اصحاب کی سیرت کو بیان کرنا چاہا تو آیت کا عنوان لگا دیا محمد, اور جب محمد کی صفات کو بیان کرنا چاہا تو ٹائٹل لگا دیا سبحان اللہ, تو ٹائٹل اپنی ذات کو بنا دیا. اس پر جو اللہ نے مجھے ایک اور چیز عطا فرمائی وہ سنیں, بڑا پیارا وہ ایک جوڑ ملا ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا, کیا کیا تھا؟ بولیں کیا کیا تھا؟ اعلان. بڑی مشہور بات ہے یہ. کوہ صفا پر حضور کھڑے ہو گئے تو حضور نے سب سے پہلے کیا بات کہی تھی؟ یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے. بولیں نہیں نا, کچھ شخص سے بول رہے ہیں, یقین سے بولو کہ نہیں کہا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ کیا مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے تو نہیں سمجھ آئی؟ سب سے پہلے حضور نے فرمایا لوگوں سنو, مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ مجھے کبھی دغا بازی کرتے دیکھا ہے؟ مجھے کبھی ہیرا پھیری کرتے دیکھا؟ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ابھی اللہ کی بات نہیں ہو رہی, ابھی اللہ کی بات نہیں ہو رہی, فرمایا اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہو رہا ہے, مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ مان جائیں گے. کیوں مانیں گے بھائی؟ اس لیے مانیں گے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. بس حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کتنا عرصہ زندگی گزاری تمہارے ساتھ, کبھی جھوٹ نہیں بولا, لہٰذا یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سنو یہ بھی جھوٹ نہیں. تو جب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا تھا, جب اللہ کی صفات کا بیان کرنا تھا, جب اللہ کی ذات کا بیان کرنا تھا, جب اللہ کی حمد و ثنا کرنی تھی, جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا تھا, جب اللہ کی علوف کی بلندی کا ذکر کرنا تھا, جب اللہ کی شان کا ذکر کرنا تھا, حضور نے اپنی ذات کو آگے رکھا. جب اللہ کی بات کرنی تھی تو اپنی ذات کو آگے رکھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب جب تو میری بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے تو میں کیوں نہ تیری بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے اے حبیب جب تو میری بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے, تو تیری بات کرتے ہوئے میں نہ رکھوں اپنے آپ کو آگے. اس پر ایک اور بات سنیں. لوگوں سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس زندگی گزاری ہے تو مجھ پر یقین کر کے اللہ پر یقین کر لو. اور ہم نے کیسے کیا؟ کسی نے اللہ سے کلام کیا ہو, کسی پر اللہ نے وحی بھیجی ہو, کسی کو اللہ نے فرشتے یا آثار یا کوئی چیز دکھائی ہو, نہیں ہے نا. ہم نے تو محمد کو دیکھا, تو محمد کے اصحاب کو بھی مان لیا, محمد کے گھر والوں کو بھی مان لیا, اور محمد کے خدا کو بھی مان لیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی خدا بھی ہے, کوئی خدا کیسا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, خدا کیا ہے, خدا کی کوئی ذات بھی ہے. ہم نے تو محمد کو دیکھا. تو جب حضور نے گویا ارشاد فرمایا کہ مجھ پر یقین کرو اگر خدا پر یقین کرنا ہے, تو مجھ پر یقین کرو اگر خدا پر یقین کرنا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی, اب سیر میں نے کروائی ہے, مجھ پر یقین کرو گے تو یہ سمجھ میں آئے گا, مجھ پر یقین کرو گے تو یہ سمجھ میں آئے گا. اور جس کو آج تک معراج مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آئی, میرا ایمان کہتا اس کو خدا کی نہیں سمجھ. حضور نے تو یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ میں نے سیر کی. اس پر ایک اور محبت بری بات سنیں. جب کبھی حضور کی شان کو دیکھنا ہو نا, مثلا ہم یہ ایک عموماً شعر پڑھتے ہیں, ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں, ہم یہاں سے پکاریں وہ
مدینے سنے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا امتی محبت سے کائنات میں جہاں سے بھی سلام پڑے گا میں اس کا جواب دوں گا، میں سنوں گا بھی، جواب بھی دوں گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو محبت سے مجھ پر درود پڑے گا کائنات میں خواہ کسی بھی کونے میں ہے تو میں اس کا درود خود سنوں گا۔ سمجھ میں نہیں نہ آتی یہ طاقتیں سمجھ میں نہیں نہ آتی کہ کیسے سن لیں گے؟ بھی بشر ہیں ہماری طرح، ان کے اعضاء ہیں، جسم ہے، کان ہے، یہ دکھنے میں ہماری طرح ہے لیکن اصل میں نہیں ہے، دکھنے میں ہماری طرح ہے۔ وہ جب ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ براق کو کیوں بھیجا، جبریل کو کیوں بھیجا، جب تو خود ہی کہتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ، اس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، تو پھر پروردگار حبیب کو لینے کے لیے تو جبریل آیا تھا، سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے تھے، جبریل آئے تھے، سواری کے لیے تو نے براق بھیجا، تو ادھر کہتا تھا میں نے کروائی، لینے کے لیے جبریل آئے، سواری کے لیے براق آیا، پروردگار پھر سدرۃ المنتہا تک حضور کو جبریل لے کے گئے، حضور کو فرشتوں کے جھرمٹ میں لے جایا گیا، حضور کو براق پر سوار کر کے لے جایا گیا، تو کہتا ہے میں نے سیر کروائی۔ اللہ کہتا ہے سمجھتے کیوں نہ ہو، وہ فرشتے تو تمہیں دکھانے کے لیے تھے، وہ براق تو تمہیں دکھانے کے لیے تھا، حقیقت میں میں ہی تھا، اسریٰ بعبدہ، حقیقت میں تو میں تھا، دکھانے کے لیے یہ سب کچھ ہے، حقیقت میں وہ پروردگار کی ذات خود ہے۔ ارشاد فرمایا جب تمہیں یہ باتیں سمجھنا نہ آئے کہ وہ کیسے سن سکتے ہیں، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ کیسے جان سکتے ہیں، وہ سلام کیسے، ارشاد فرمایا میرے محبوب کی عظمت اور شان کا اندازہ کرنا چاہو تو میری قدرت کے آئینے کو سامنے رکھا کرو، میری قدرت کے آئینے کو، بولو میری قدرت کے آئینے کو سامنے رکھا کرو۔ وہ قدرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص کو، اپنے محبوب بندے کو، حرام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ارشاد فرمایا اس آیت کے اسلوب کو دیکھو، سبحان تم سب سے پہلے پڑھتے ہو، سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سوچو کہ رات کے ایک لمحے میں ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے گیا، کیسے واپس آیا، تم کہو گے ناممکن ہے، تو اسی لیے میں نے کہا تم پڑھو سبحان، پاک ہے وہ ذات جو تمہارے حساب کتاب سے، جو تمہارے حساب کتاب سے، وہ پاک ہے ذات، وہ بندہ خود تو گیا ہی نہیں، وہ بندہ خود تو گیا، اگر خود گیا ہوتا، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء موسیٰ لمیقاتنا، کہ جب موسیٰ آئے میقات پر، ہماری مقرر کردہ جگہ پر جب موسیٰ پہنچے، تو کلیم کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ موسیٰ خود گئے، تو دیکھو کہ جب وہ خود کہے کہ میں مسجد حرام سے اقصی تک گیا، پھر تو تم سوچو کہ ہاں کیسے گیا، کیسے آیا، یہ تو اس نے کہا ہی نہیں، یہ تو میں کہتا ہوں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، وہ جس نے سیر کروائی وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر وجود سے پاک ہے، وہ ہر حساب سے پاک ہے، وہ تمہاری ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے وہ ذات۔ حساب کیوں لگاتے ہو؟ کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ فرمایا محبوب کی شان دیکھنی ہو تو میری قدرت کے آئینے میں دیکھا کرو، محبوب کو دیکھنا ہو نا کہ سنتے کیسے ہیں، یہ دیکھا کرو کہ سنانے والا کیسا ہے۔ اگر محبوب کو دیکھنا چاہو کہ وہ دیکھتا کیسے اتنی دور سے، وہ ہمارے سامنے بھی ہیں اور سوال کا جواب بن کر قبر کے اندر اپنے محبوب عاشقوں کی قبر میں بھی ہیں۔ جب یہ اندازے لگانے چاہو، جب دیکھنا چاہو انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹتا کیسے ہے، جب دیکھنا چاہو کہ پانی انگلیوں سے نکلتا کیسے ہے، جب دیکھنا چاہو لعاب دہن کنووں کو میٹھا کرتا کیسے ہے، ارشاد فرمایا محبوب کی اداؤں کو نہ دیکھا کرو، میری قدرت کو دیکھا کرو۔ سبحان الذی، وہ چاند توڑنے پر بھی قادر ہے۔ محبوب تو خالی اشارہ کرتا ہے، محبوب کو چاند تھوڑے ہی ہم نے تڑوانے ہیں محبوب سے، آپ ہر بات کو سمجھے، محبوب سے اللہ فرماتا ہے چاند نہیں میں نے تڑوانے، محبوب اشارہ کرے میں چاند کو پھیر دیتا ہوں، محبوب اشارہ کرے میں توڑ کے قدموں پہ پھینک دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا محبوب تو خالی اشارے کرتا ہے، اور کنویں تمہارے میٹھے کرنا محبوب کا کام نہیں ہے، محبوب نے خالی لعاب پھینکنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا میری قدرت کے آئینے میں دیکھا کرو، تو یہ خدا کی قدرت ہے جو اپنے محبوب کو لے گیا، اسریٰ بعبدہ۔ بس ایک اور محبت بھری بات ہے اس میں،
اس میں ارشاد فرمایا بعبدہ، اس نے اپنے عبد کو. اب ہم حضور کی شان بڑی بیان کرتے ہیں ایسے جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم یہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں یا ایھا النبی. ہم ایک اس انداز میں بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جب نوح کو بلایا، پکارا، مخاطب کیا تو فرمایا یا نوح. جب آدم کو پکارا مخاطب ہوا پروردگار تو کہا یا آدم. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا تو یا عیسیٰ کہہ دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ذکر کیا تو یا یوسف کہہ دیا. تو پیغمبروں کا نام لیا، لیکن یہ عظمت ہے محمد الرسول اللہ کی، اللہ نے کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. ہم اگر اپنے ابا جی کو میں بلاؤں تو میرے والد صاحب کا نام تو محمد عارف ہے نا. اگر میں محمد عارف کہوں انہیں کو غصہ آئے گا؟ نہیں نا، ان کا نام ہے. میرا بیٹا مجھے محمد سہیل کہے تو مجھے غصہ آئے گا؟ نہیں نا، میرا نام ہے محمد سہیل. ساری دنیا مجھے محمد سہیل کہتی، لیکن میرا بیٹا کبھی بھی محمد سہیل نہیں کہے گا، وہ ابا جی کہے گا. ایسے ہی ہے نا. میں اپنے والد صاحب کو والد صاحب کہوں گا، میں اپنے استاد محترم کو قاری مظفر صاحب نہیں کہوں گا. میں انہیں کہتا ہوں یا استاذ ہے نا، یا استاذ ہی، میرے استاد محترم، میری سرکار، میری جناب، میرے شیخ، میرے مرشد، میرے فلاں، میرے فلاں. تو اس لیے کہ نام پکارنے میں ادب نہیں ہوتا، صفات کے ساتھ ذکر کرنے میں ادب زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے حضور اور تمام انبیاء کرام میں قرآن میں یہ اسلوب طے کر دیا، جب بھی کسی دوسرے پیغمبر کو مخاطب کیا تو اس کا نام لے کر پکارا، اور جب اپنے حبیب کی باری آئی تو کہیں کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. کبھی وہ رسول کہتا ہے، کبھی وہ مدثر کہتا ہے، کبھی وہ یاسین کہتا ہے، کبھی وہ طٰہٰ کہتا ہے، کبھی وہ علم نشرہ کہتا ہے، کبھی وہ حضور کی کسی صفت کو بیان کرتا ہے، کبھی کس صفت کو، نام کو نہیں لیتا. لیکن جب معراج کی باری آئی، اللہ نے نہ نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ یاسین کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ علم نشرہ کہا، بلکہ ارشاد فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ کو، اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو. اب اس میں بھی ایک بات سمجھے تھوڑی سی. عبد جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. 3 اس کی اقسام ہیں عبد کی. عبد 3 قسم کا ہوتا ہے. عبد کہتے تھے جو غلام ہوتے تھے، غلام جو مکہ میں غلاموں کا کاروبار ہوتا تھا، جو غلام، ان کو عبد کہتے. 3 قسم کے عبد ہوتے تھے. ایک وہ جو اپنے مالک سے بھاگ جاتا تھا، چوری چھپے فرار ہو گئے، ان کو اہل عرب کہتے تھے عبد عابق. کیا کہتے تھے؟ عابق. عبد عابق جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، جو اپنے آقا کا نافرمان ہو. ایک ہوتا ہے عبد مکتوب. کیا ہوتا ہے عبد مکتوب؟ وہ عبد ہوتا تھا، وہ غلام ہوتا تھا کہ جس کو آقا لکھ دیتا تھا کہ اتنے پیسے اور اتنی کمائی کر کے مجھے دے دے تو تو آزاد ہے. اتنے پیسے، اتنی کمائی کر کے یہ فلاں میرا کام کر دے تو تو آزاد ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد مکتوب. اور ایک اور تیسرا عبد کی قسم ہے عبد معزون. کیا ہے عبد معزون؟ عبد معزون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آقا نے اجازت دی ہو، جس کو آقا نے اجازت دی ہو کہ میرا یہ مال ہے، میرا یہ گھر بار ہے، تو جس طرح چاہے اس میں تصرف کر، تیرا جس طرح مرضی چاہے تو اس میں کاروبار کر، تو پیسے بچا، تو پیسے خرچ کر، تو نظام زندگی چلا، میں نے سب کچھ تجھ پہ چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں عبد معزون. تو علماء کرام فرماتے ہیں عبد عابق سے مراد کفار اور مشرکین ہیں، جو اللہ کی ذات سے نکل گئے، جو اللہ کی ذات سے فرار ہو گئے، جو بھاگ کے اللہ کی نافرمانی میں. اور عبد مکتوب سے مراد مسلمان ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا نیک اعمال کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے، جنت کی سیریں، جنت کی رونقیں تمہارے لیے. اور عبد معزون اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب مکرم کی ذات کو بنایا. تو اس پر شاعر جو ہے وہ کہتا ہے رضا تیری رب دی رضا سونیا، آپ رب نے بنایا ہے مختار کل، رحمتاں رب دیاں اس طرف ہو گیاں،
جس طرف تیرے ہوں دے اشارے گئے، رحمتاں رب دیاں اس طرف ہو گیاں، جس طرف تیرے ہوں دے اشارے گئے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عبد معزون بنایا۔ ارشاد فرمایا حبیب تو جدھر چاہے، تو خالی اشارہ کرے گا، چاند توڑ کے قدموں میں لانا میرا کام ہے، تو انگلیاں اٹھائے گا، چشمے بہانا میرا کام ہے، اے محبوب تو اشارے کرے گا، رحمتیں اس طرف کرنا میرا کام ہے۔ تو یہ عبد بعبد ہی، وہ خاص عبد کون ہیں؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ نبی بھی کر سکتا تھا، رسول بھی کر، بے شمار حکمتیں ہیں۔ جس طرح ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی بندے کو، کسی کو مہمان خصوصی بلاتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اگر تو ہمیں اس کا نام نہیں نہ آتا تو ہم اس کا پورا نام لیتے ہیں کہ کہیں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جیسے عموماً آج تک بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے محمد عارف سہیل کہتے ہیں، یعنی کہ میرے نام کی جگہ میرے والد صاحب کا نام لے لیتے ہیں، اور میرے والد صاحب کی جگہ پہ میرا نام لیتے ہیں، یعنی میرے نام کا ہی پورا نہیں پتہ۔ 10 سال ہو گئے تقریباً۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس سے نام پوچھیں گے کہ آپ کو کس نام سے پکارا جائے کہ آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو کس نام سے مخاطب کیا جائے کہ آپ کو اچھا لگے۔ تو جب میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے بھی پوچھا ہوگا، اے حبیب جب ہم آپ کو عرش کی بلندیوں پر بلانے جا رہے ہیں، حبیب جب ہم آپ کو اپنا قرب عطا کرنے جا رہے ہیں، اے حبیب جب آپ کو ہم اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں، جب ہم آپ سے کلام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کس نام سے پکارا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہوگا پروردگار باقی سارے نام، میں نبی ہوں ابو بکر عمر عثمان حیدر کرار کے لیے، میں رسول ہوں ابو بکر عمر حیدر کرار کے لیے، پروردگار میں شاہد ہوں ان کے لیے، میں نذیر ہوں ان کے لیے، میں مدثر ہوں ان کے لیے، میں مزمل ہوں ان کے لیے۔ ہاں مجھے تو اپنا بندہ کہہ کر پکار تو مجھے اچھا لگے گا، مجھے تو اپنا بندہ کہہ کر پکار مجھے اچھا لگے گا۔ اور جب اللہ نے ارشاد فرمایا بعبدہ، اپنا بندہ کہہ کر ارشاد فرمایا میں نے اپنے بندے کو بلایا، کیونکہ محبوب کو پسند تھا کہ اللہ اس کو بندہ کہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب ساری کائنات کے پردے، کائنات پر پردے ڈال کے اللہ نے اپنی قدرت کے پردے اٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے جلووں سے سرفراز فرمایا، اپنے جلووں میں جب اپنے محبوب کو گم کیا، اپنے جلووں میں جب اپنے محبوب کو جگہ دی، جب اپنے جلووں میں محبوب کو نشست دی، تو اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے جو بھی اپنے بندے سے کلام کیا اس نے کلام کیا۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت جو بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، اس میں لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اور یہ جو سورہ نجم کی آیات ہیں ان میں کیا ذکر کیا؟ ان میں بندوں کو بتایا کہ جب تمہارا صاحب ما ضل صاحبکم وما غوا، ارشاد فرمایا جب تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، جب تم میں چلنے والا، یہ ہمارا پیغمبر جب ہماری بارگاہ میں آیا تھا تو اس کی شان یہ تھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، وہ جب سفر کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے ستارہ چل رہا ہو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، اور تمہارا جو ساتھی ہے، جب میں اس کو سدرۃ المنتہا تک تو جبریل لے گئے، بات ختم ہو گئی، اس سے آگے جب حضور آگے جانے لگے تو اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارا جو یہ دیکھیں، یہ اللہ تعریفیں کر رہا ہے ہمارے سامنے، آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں، اللہ اپنے محبوب کی تعریفیں کر رہا ہے ہمارے سامنے، دیکھو جو تمہارا ساتھی ہے جب یہ آگے بڑھا نا تو ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ اس طرح چل رہا تھا جیسے یہ پہلے آتا جاتا رہتا، یہ ایسے چل رہا تھا ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب کہیں نہیں بھٹکا۔ میں کہیں نئی جگہ پہ جاؤں نا 10 بار پوچھتا ہوں، گوگل نے آسان کر دیا، میں میپ آن کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں پوچھتا ہوں یار فلاں محلہ کہاں پہ ہے، فلاں جگہ کہاں پہ ہے، یہ تو جگہ ہے میں پھر بھی بھول جاتا ہوں۔ مصطفیٰ وہاں گئے جہاں جگہ ہی نہیں، پھر بھی نہیں بھولے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی تو ایسے تھا جیسے آتا جاتا رہتا ہے، اس کو تو ساری راہوں کا پتہ ہے، وہ کہیں بھی دائیں بائیں نہیں ہوا، وہ سیدھا میری بارگاہ میں آیا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور پھر وما ینطق عن الہوا، اور سنو وہاں پہ وما ینطق عن الہوا، اور ہاں
اس محبوب نے تو اپنے تو کوئی کلام کیا ہی نہیں ہے، اس نے کوئی کلام بولیں، اس نے کوئی کلام کیا ہی نہیں۔ جب عاشق اپنے محبوب کے بارگاہ میں جاتا ہے، جب عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کو کلام بھول جاتے ہیں۔ آپ روضہ انور کے سامنے جا کے دعا مانگ کے دیکھیں، اگر کوئی دعا مانگ لے تو پھر آگے مجھے جواب دے، وہاں پہ دعائیں بھول جاتی ہیں۔ جو گئے ہیں انہوں نے تو اس کیفیت کو دیکھا ہے، اس کیفیت کو سمجھا ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں بیت اللہ حرم شریف کے سامنے بیٹھ کر کروڑ دعائیں کریں گے، لیکن جب روضہ انور کی جالی کے سامنے جائیں گے آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوگا یار اس بارگاہ سے مانگوں میں کیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تمہارا صاحب میری بارگاہ میں آیا وما ینطق عن الہوا، اس نے اپنی کوئی بات کی ہی نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، اس نے وہی باتیں کی ہیں جو میں ہی چاہتا تھا۔ گویا ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا صاحب باتیں کرتا تھا وہ وہی کرتا تھا جو میری رضا ہوتی تھی۔ اور پھر وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا، وہ اتنا علم اس کے سینے میں موجود تھا۔ حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے رب کو دیکھا ایک خوبصورت ترین شکل میں، خوبصورت ترین تصویر میں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا فوضع، اس نے رکھا کفہ، اپنی ہتھیلی کو، اپنے ہاتھ کو، بین کتفی، میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے فحسست بردہا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، کتنی پیاری صورت میں دیکھا اور کیسے وہ جلووں کو دیکھا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ تو رب کو دیکھا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی تو دکھائیے وہ صورت، ہمیں بھی تو دکھائیے جس کو سجدوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں بھی تو دکھائیے جس کو رکوع میں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں بھی تو دکھائیے جس کو کعبے کے چکروں میں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں بھی تو دکھائیے جس کو ہم خدمت خلق میں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں تو دکھائیے جس کو ہم نے ہر جگہ پر ڈھونڈا، ہمیں بھی وہ صورت دکھائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ آیا ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، تم مجھے دیکھ لو اس کو دیکھ۔ اور اس پر ایک اور لطف بری بات مجھے اللہ نے عطا کی، جب ابو جہل آیا تھا حضور کے سامنے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے بہت برے الفاظ کہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ چل دیا، صدیق اکبر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتنا پیارا مکھڑا ہے آپ کا، آپ کتنے خوبصورت، اللہ نے آپ کو اتنا پیارا بنایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اب صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ابو جہل نے بھی صدقتا، ابو جہل نے بھی سچ کہا، صدیق اکبر نے بھی سچ کہا، یا رسول اللہ فلسفہ سمجھائی دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے آئینہ بنایا ہے۔ ابو جہل نے اپنا عکس دیکھا، اس کو برا بھلا کہہ گیا، صدیق نے اپنا عکس دیکھا، اس کو اچھا بول دیا۔ ارشاد فرمایا میں آئینہ ہوں، جب حضور کی ذات کو اللہ نے آئینہ بنایا ہے تو پھر سوچیں اللہ کا نور منور کتنا پیارا آئینہ ہوگا جس میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حضور نے اللہ کا دیدار کیا، گویا اللہ کا دیدار کر رہے تھے، اپنے چہرے کو تک رہے تھے، اپنے چہرے کو تک رہے تھے۔ اس لیے آ کے غلاموں سے کہا مجھے دیکھو میں حق کو دیکھ آیا ہوں، مجھے دیکھو میں حق کو دیکھ آیا ہوں، وہ میں ہی ہوں جس کو تم ڈھونڈتے ہو۔ ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ سب رب کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی تڑپ دل میں لانی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ عشق و محبت نصیب فرمائے۔ اور نماز یہ معراج کا تحفہ ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ حضور نے دیکھیں کتنی عنایات ہیں، وہ مکھڑے خدا تو دیکھ آئے تھے، کہتے ہیں مجھے دیکھو، اللہ نظر آ جائے گا، اور پھر وہ اللہ سے معراج کر رہے تھے، غلاموں کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو تمہیں معراج ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔